آپ نے میرا تحفہ قبول کیا، یہ احسان ہے مجھ پہ۔ ٹیپو، آپ نہیں جانتے آج میں کتنی خوش ہوں، لیکن میں خوش نہیں ہوں نور جہاں۔ کیوں ٹیپو کیوں؟ کیا غلطی سرزد ہو گئی مجھ سے؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو اپنی غلطی کے بارے میں؟ حیرت ہے نور جہاں، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ تم نے میری عزت نفس کو شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ اس کا لہجہ آج بھی ہمیشہ کی طرح سپاٹ تھا، ماتھے پر پڑے گہرے بل صاف بتا رہے تھے کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ تم اپنے باپ کا پیسہ دکھا کے مجھے سب کی نظروں میں کمتر اور خود کو معتبر بنانا چاہتی ہو، اور اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو تم مجھ پہ اپنے باپ کے پیسوں کا رعب ڈالنا چاہتی ہو، نیچا دکھانا چاہتی ہو۔ نہیں چاہیے مجھے تمہارے باپ کا کچھ بھی۔ ٹیپو، یہ کیا باپ باپ کی رٹ لگا رکھی ہے آپ نے؟ عزت سے بات کیا کریں۔ میں نے کبھی آپ کے والدین سے بدتمیزی کی ہے؟ کبھی ہمت بھی مت کرنا نور جہاں میرے والدین سے بدتمیزی کرنے کی، ورنہ 3 لفظ بول کے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ آپ مرد ہو نا، یہ سب بول سکتے ہو، لیکن میں عورت ہوں، ہر حال میں نبھا کروں گی۔ عورت کو اپنا گھر بسانے کے لیے مرد کی گالیاں، مار، جوتے اور لاتیں بھی کھا لیتی ہے تاکہ اس کی گھر گھرستی قائم و دائم رہ سکے۔ ٹیپو، میں آج ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ میں آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آپ کے والدین کی عزت نہیں کرتی، بلکہ میں اپنی زندگی میں اللہ اور رسول کے اس فرمان کو ہمیشہ مد نظر رکھتی ہوں کہ جو آدمی ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے آپ جیسے مردوں پر جو اپنی بیویوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کے والدین کی عزت یا جی حضوری کرتی رہیں، مگر وہ خود اس بات کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں کہ بیوی کے والدین بھی اس کے لیے قابل احترام ہیں۔ کیا بیویاں جانور ہیں؟ جب چاہا انہیں چمکار لیا، جب چاہا انہیں دھتکار دیا۔ بیوی کے والدین کو ذلیل کرنا، انہیں برا بھلا کہنا، گالی گلوچ دینا، یہ کہاں کی بہادری ہے؟ ٹیپو، آپ کو پتہ ہے جو محبت عزت دے کر سجائی جاتی ہے، یقین مانیں وہ ہمیشہ نبھائی جاتی ہے، اور میرے اس دل میں آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ سے وابستہ ہر رشتے کے لیے محبت کے ساتھ ساتھ بے تحاشا عزت اور احترام بھی ہے، اور یہی احترام میں اپنے میکے والوں کے لیے بھی چاہتی ہوں۔ بند کرو اپنی یہ فلسفیانہ باتیں، خوب سمجھتا ہوں میں تمہاری ان چالوں کو۔ تمہارا مقصد مجھے نیچا دکھانا ہے۔ بیڈ سے تکیا اٹھا کے اس نے غصے میں صوفے پہ پٹکا تھا۔ اور ہاں، اب بات مت کرنا مجھ سے۔ کروں گی بات آپ سے، اس نے حق جماتے ہوئے کہا، اور روک کون سکتا ہے مجھے؟ ٹیپو، یہ کیا بچپنا ہے؟ جب تک ہم ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کریں گے تو آپ کے دماغ میں جو میرے متعلق غلط فہمیاں ہیں وہ کیسے دور ہوں گی؟ میں نے کہا نا، مجھ سے بات مت کرو نور جہاں، ورنہ بہت برا ہوگا۔ اب اور کتنا برا ہوگا میرے ساتھ ٹیپو؟ کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ کیا برا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ میرے گھر والے تمہیں اپنی پلکوں پہ بٹھائے بیٹھے ہیں، اور کیا چاہتی ہو تم؟ وہ تیش میں آ کے دھاڑا تھا۔ تمہیں چاہتی ہوں میں ٹیپو، تمہارا پیار چاہتی ہوں۔ کتنی تکلیف اور کسک تھی اس کی آواز میں۔ آپ پاس ہو کر بھی کتنے دور ہیں مجھ سے۔ میری بد نصیبی ہے کہ میں اپنے شوہر کے دل میں ذرا سی بھی جگہ نہ بنا سکی۔ اچھی نہیں لگتی مجھے تم، بار بار بتا چکا ہوں، سمجھ میں نہیں آتی سیدھی سی بات۔ یہ بات تو میں بھی اچھے سے جانتی ہوں ٹیپو کہ میں آپ کو پسند نہیں ہوں۔ کچھ حقوق نہ دیں مجھے، پر مجھ سے سیدھے منہ تو بات تو کر لیا کریں، یوں دل آزاری تو نہ کیا کریں۔ بات بات پہ جھڑکنا، دھتکارنا، یہ بھلا کہاں کا انصاف ہے؟ اور میں نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا اور نہ کبھی نیچا دکھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے یہ سب کچھ محبت میں کیا ہے۔ میں نہیں دیکھ سکتی آپ کو تکلیف میں، اور اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب احسان ہے تو آج ایک ڈیل کر لیتے ہیں۔ کیسی ڈیل؟ اب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ٹیپو پلیز تحمل سے ادھر بیٹھیں اور میری بات سنیں۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی صوفے تک لائی۔ دیکھیں، جب آپ کا کاروبار چل پڑے تو آپ مجھے اس دکان کی رقم واپس کر دیجیے گا، مگر خدا را ابھی اس دکان کو لینے سے انکار نہ کریں۔
واہ بھائی واہ، وہ تنزیہ مسکرایا۔ بہت خوب نور جہاں بیگم، تم مجھے بچوں کی طرح بہلا پھسلا رہی ہو۔ ایک خربوزہ فروش بھی بھلا کبھی لکھ پتی بن سکا ہے؟ میں تمہاری اتنی بڑی رقم کبھی بھی واپس نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹیپو، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا آپ کو؟ وہ محنت کرنے والوں کے ساتھ ہیں، آپ کوشش تو کریں، باقی رب پہ چھوڑ دیں، اس نے وعدہ کیا ہے رزق دینے کا۔ ٹیپو، ایک آئیڈیا ہے میرے دماغ میں، آپ اپنی دکان میں صرف خربوزے ہی نہیں بلکہ ہر قسم کے موسمی فروٹ رکھیں، پھر دیکھیے گا کاروبار کیسے بھاگتا دوڑتا ہے۔ نور جہاں، تمہاری باتوں سے مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تم ماضی میں شیخ چلی سے بہت متاثر رہی ہو۔ وہ کہا لگا کے ہنسا تھا۔ زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیپو، میری باتوں پہ غور کرتے ہوئے فوراً عمل کریں۔ باقی رہی بات شیخ چلی سے متاثر ہونے کی، تو میں ماضی میں ایک لڑکے سے بہت متاثر رہی ہوں۔ اب وہ شرارت سے کھلکھلائی تھی، اس کے رخسار پر پڑنے والے ڈمپل مزید گہرے ہو گئے تھے۔ کون سا لڑکا؟ وہ بری طرح چونکا۔ کس لڑکے سے متاثر ہو بھائی تم؟ کیا کیا راز چھپائے بیٹھی ہو اپنے دل میں؟ ٹیپو، وہ نا، میں شادی سے پہلے ایک لڑکے پہ دل و جان سے فدا تھی، سب سے پیارا تھا وہ مجھے۔ یہ سب ٹیپو کو بتاتے ہوئے شرم سے وہ سرخ ہوئے جا رہی تھی۔ کون تھا وہ لڑکا؟ آواز کی سختی بتا رہی تھی کہ کسی کے دل میں بری طرح سے آگ بھڑک اٹھی ہے۔ بس تھا ایک لڑکا۔ خیر چھوڑیں ٹیپو، یہ سب ماضی کی باتیں، اب کیا فائدہ گڑھے مردے اکھاڑنے کا۔ اچھا نور جہاں، مت بتاؤ، لیکن حیرت ہو رہی ہے تمہارے عشق کا سن کر۔ تم بھی ایک عام سی لڑکی نکلی، محبت کسی سے اور شادی کسی اور سے۔ خیر جاؤ سو جاؤ، مجھے کیا لینا دینا تمہاری گھسی پٹی داستان محبت سن کے۔ جل رہے ہیں نا آپ ٹیپو؟ بالکل بھی نہیں، اور میں کیوں جلوں گا؟ آپ کی باتوں سے تو مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ آپ میرے ہیرو سے جل رہے ہیں۔ ویسے ٹیپو، جب ہم کسی سے جلنے لگتے ہیں نا، تو سمجھ لیں ہم بڑی ہی شدت سے کسی کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، اور مجھے آپ کی باتوں سے جلنے کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ کیا واقعی آپ بھی مجھ پہ مر مٹے ہیں؟ بڑی آس تھی اس کی آواز میں۔ نہیں نور جہاں، مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ محبت ہو تو سکتی ہے نا ٹیپو، شاید کبھی نہیں۔ ٹیپو، اب تو مجھے امید ہو چلی ہے، کیونکہ شاید مجھے امید کی کرن دکھائی دے رہی ہے۔ خیر ٹیپو، پوچھیں گے نہیں کہ میرے دل کا شہزادہ کون تھا؟ نہیں پوچھوں گا، کبھی نہیں پوچھوں گا۔ آنکھوں میں اتری سرخی سے صاف ظاہر تھا کہ دل ذرا سا جلا ضرور ہے۔ ٹیپو، تمہیں پوچھنا چاہیے مجھ سے۔ سو جاؤ نور جہاں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ٹیپو پلیز پوچھو مجھ سے، پھر آپ سو جانا، بالکل تنگ نہیں کروں گی آپ کو۔ اچھا جلدی سے بتاؤ، پھر مجھے سونا بھی ہے۔ تھوڑا قریب آئیں ٹیپو۔ کیا مطلب؟ ارے تھوڑا پاس آئے، میں آپ کے کان میں اس لڑکے کا نام بتاؤں گی، کہیں کوئی سن نہ لے۔ واقعی نور جہاں نے ٹیپو کے کان میں سرگوشی بھرے انداز میں کچھ اس طرح سے کہا۔ وہ لڑکا بہت ہی سڑیل تھا، ہر وقت اکڑ میں رہتا تھا، لیکن تھا بڑا گھبرو جوان، 6 فٹ 2 انچ، رنگ گورا، آنکھیں بھوری، اور نام پتہ ہے کیا تھا اس کا؟ کیا نام تھا اس کا؟ میں پوچھ رہا ہوں، نام بتاؤ اس کا۔ وہ چلا اٹھا۔ ہائے، یہی تو غصہ دیکھنا چاہتی تھی میں تمہاری آنکھوں میں۔ اب یقین ہو چلا آپ کو بھی کچھ کچھ ہوتا ہے میرے ٹیپو، غلط فہمی ہے تمہاری، سمجھی تم؟ ٹیپو ذرا آئینے میں خود کو دیکھیں، اس چہرے پہ محبت کے رنگ بکھرے پڑے ہیں، اور آپ کی آنکھوں میں میرے لیے محبت آیا ہے۔ میری آنکھوں نے پکڑا ہے تمہیں کئی بار رنگے ہاتھوں۔ تم عشق کرنا تو چاہتے ہو پر گھبراتے بہت ہو۔ کومل، جب تم کالج سے آ جاؤ گی تو ہم بدھ بازار چلیں گے، امی جان بتا رہی تھی یہاں کا بدھ بازار بہت اچھا لگتا ہے۔ جی نور جہاں بھابھی، انشاءاللہ ضرور چلیں گے، مجھے بھی اپنے لیے شرٹ پیس اور روز مرہ استعمال کی کچھ چیزیں لینی ہیں۔
بھابھی میرا تو موڈ بھی نہیں ہو رہا آج کالج جانے کا. دیکھے نا آسمان پہ کتنے کالے بادل آ رہے ہیں، کہیں بارش ہی نہ ہو جائے. لیکن میرا ایک بہت ضروری ٹیسٹ ہے، اگر نہیں گئی تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. بھابھی دعا کریں بارش نہ ہو، ورنہ بس یا رکشہ ملنا مشکل ہو جائے گا. ارے کومل، یہ تو روزانہ کی کالی گھٹائیں ہیں اور ہم بارش کا انتظار کرتے رہ جاتے ہیں، پر بارش نہیں ہوتی. تم بے فکر ہو کر کالج جاؤ، میں بھی کچن کے کچھ کام نمٹا کے ہنڈیا چڑھا دوں گی. کڑی بنانی ہے نا آج، اس لیے کچن میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جائے گا. جب تک تم بھی انشاءاللہ کالج سے واپس آ جاؤ گی، پھر ہم کھانا کھا کے چلیں گے بدھ بازار. ہائے نور جہاں بھابھی، آج کڑی بنا رہی ہیں آپ؟ بھابھی پلیز میرے لیے تھوڑے سے زیرے والے چاول بھی ابال دیجیے گا، بہت مزے کے لگتے ہیں کڑی کے ساتھ ابلے چاول. ٹھیک ہے میری گڑیا، چاول بھی ابال دوں گی، لیکن تم ناشتہ ٹھیک سے کرو اور یہ پراٹھا پورا کرو. روز ایسے ہی خالی پیٹ کالج چلی جاتی ہو. بھابھی میں نے ٹھیک سے کر لیا ہے ناشتہ، فکر نہیں کیا کرے میری پیاری اچھی بھابھی. اور اب مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، فرسٹ پیریڈ میں میرا ٹیسٹ ہے. گھر میں سب کو اللہ حافظ کہتی کومل کالج کے لیے روانہ ہو گئی. کالج پہنچ کر کالی گھٹاؤں نے طوفانی بارش کی صورت اختیار کر لی. اب وہ سوچ رہی تھی کہ گھر کیسے پہنچا جائے، کیونکہ اتنی طوفانی بارش میں رکشے کا ملنا ناممکن سی بات تھی. پریشانی کے عالم میں وہ کینٹین میں بیٹھی دل ہی دل میں بارش رکنے کی دعائیں مانگ رہی تھی. ارے کومل، تم گئی نہیں ابھی تک گھر، یہاں کیا کر رہی ہو؟ سدرا کی آواز پر اس نے مڑ کے دیکھا. سدرا سے کومل کی دوستی کوئی خاص نہیں تھی، بس ہیلو ہائے تک ہی محدود تھی. سدرا، وہ اس بارش میں رکشہ یا بس کا ملنا بہت مشکل ہے، اس لیے میں ویٹ کر رہی تھی یہاں بیٹھ کے بارش کے رکنے کا. کومل، کب تک یہاں بیٹھی ویٹ کرتی رہو گی؟ اب وہ اصرار کرنے لگی. چلو میرے ساتھ، میرا گھر کالج سے بہت نزدیک ہے. اس کی آفر پر کومل کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ بارش تھمنے کا امکان دور دور تک دکھائی نہیں دیتا تھا. اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا یوں منہ اٹھائے کسی کے گھر چلے جانا، مگر سدرا کے مجبور کرنے پر آخر وہ اس کے ساتھ چلی گئی. کومل، تم فکر نہیں کرو اور مجھ پہ بھروسہ رکھو، میں بارش تھمتے ہی تمہیں خود چھوڑ کے آؤں گی تمہارے گھر. اس کی تسلیوں نے کافی حد تک کومل کو مطمئن کر دیا تھا. لیکن یہ کیا، جب کومل سدرا کے گھر پہنچی تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا. اس نے بتایا کہ گھر میں صرف ممی ہوتی ہیں، ڈیڈی کا انتقال ہو چکا ہے. ملازم سے چائے کا کہہ کے وہ کسی سے فون پر بات کرتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی. تبھی کومل نے ادھر ادھر کا جائزہ لینا شروع کیا. سدرا کا گھر بہت بڑا اور بہت خوبصورت تھا. کچھ ہی دیر بعد وہ ملازم کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی. ملازم کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے اور کچھ کھانے پینے کا سامان تھا. ملازم کے جانے کے بعد سدرا نے چائے کا مگ اس کے ہاتھ میں تھما دیا. چائے پیتے ہی کومل کو بے تحاشا نیند نے آ گھیرا. سر اتنا بھاری ہونے لگا کہ اس نے بیڈ کے بیگ کے ساتھ سر ٹکا دیا. سدرا اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کے مخاطب ہوئی. کومل، شاید تمہیں نیند آ رہی ہے، تم سو جاؤ. سدرا باہر چلی گئی اور کومل کی آنکھیں بند ہو گئیں. نشہ آور چائے پینے کے کافی ٹائم بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت وہ کمرے میں اکیلی تھی. اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی. وہ بڑبڑائی، یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، میں کیسے ایک اجنبی جگہ پہ بے فکر ہو کے اتنی بے تکلفی سے سوتی رہی. واش روم میں جا کر اس نے جلدی جلدی اپنی آنکھوں پہ پانی کے چھینٹے مارے. گھڑی پہ نظر پڑتے ہی وہ بری طرح سے اچھل پڑی، کیونکہ شام ہو چکی تھی. گھر والے میرے لیے کس قدر پریشان ہو رہے ہوں گے، یہ سوچتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنا بیگ اور رجسٹر اٹھایا اور سدرا کو ڈھونڈتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی. اسے سدرا پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا، کم از کم وہ تو اسے جگا سکتی تھی. کمرے سے نکلتے ہی اس کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تو حیرت کے مارے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. سدرا، میں جب بھی کومل کو دیکھا کرتا تھا دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ جایا کرتی تھی. کیا سادگی اور معصومیت ہے تمہاری دوست میں. بہت سی لڑکیوں سے افیئر چلا چکا ہوں، لیکن یہ لڑکی سب سے الگ، سب سے جدا لگی. کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھتی نہیں تھی،
اس کے گھمنڈ نے مجھے اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ یار سدرا، تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں؟ رومی کی اس بات پر سدرا کا زوردار قہقہا بلند ہوا۔ وہ اتراتے ہوئے بولی، رومی مان گئے نا تم مجھے کہ میں کتنی بڑی چیز ہوں؟ میں جس کام کا سوچ لوں منٹوں میں کر دکھاتی ہوں۔ اچھا مسٹر رومی، اب سمجھی میں۔ تبھی تم باقاعدگی سے مجھے کالج سے پک کرنے آیا کرتے تھے، اور میں پگلی یہ سمجھتی رہی کہ تم میرے چکر میں چکر کاٹ رہے ہو۔ ہاں 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 سدرا، یار اب کیا بتاؤں، پاگل ہو گیا تھا میں اس لڑکی کے لیے۔ یار جب سے اسے دیکھا ہے قسم سے بہت بے چین ہوں۔ ریلی سدرا، یو آر گریٹ۔ ویسے سدرا ایک بات سمجھ نہیں آئی، یہ اتنی سمجھدار لڑکی تمہارے چکر میں آ کیسے گئی؟ خاصی مختلف سی تھی یہ لڑکی تو۔ ارے بھائی رومی، آج تمہاری قسمت اچھی تھی جو بارش ہو گئی، میں بہلا پھسلا کے اسے یہاں لے آئی، ورنہ اس لڑکی کو قابو میں کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ یہ مڈل کلاس لڑکی ہے۔ مڈل کلاس لڑکیاں ضرورت سے زیادہ ہی سمجھدار ہوتی ہیں، اتنی آسانی سے کسی کے چنگل میں نہیں پھنستی۔ لیکن دیکھو اب یہ مڈل کلاس لڑکی کیسے بیڈ پہ بے سدھ سی پڑی تمہاری منتظر ہے۔ تمہیں پتہ ہے رومی، تمہاری ہی خواہش پر میں نے اس مڈل کلاس لڑکی سے ہیلو ہائے بنائے رکھی، ورنہ تم جانتے ہو میری چوائس۔ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا رومی کہ میں اتنی جلدی کامیاب کیسے ہو گئی۔ اور رومی تمہاری قسمت بھی ہر طرح سے تمہارا ساتھ دے رہی ہے۔ اتفاق سے آج ممی بھی گھر پہ موجود نہیں ہے، اور وہ کل شام تک آئیں گی، اور اگر وہ گھر میں ہوتی بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سدرا، بس ایک ڈر کھائے جا رہا ہے مجھے۔ کیسا ڈر رومی؟ اگر کومل نے شور شرابہ مچا دیا اور تمہارے سرونٹ وغیرہ؟ ارے نہیں مچائے گی شور، کیونکہ وہ فل غنودگی میں ہے، سرونٹ بھی سب چلے گئے ہیں، اور میں بھی اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ مست نیند آ رہی ہے مجھے، بس اب تم ہو اور وہ ہے، جیسے چاہو انجوائے کرو۔ تھینکس یارا۔ اوکے، پھر صبح ملتے ہیں۔ اف میرے خدا، اتنا بڑا پلان! اسے اپنے پیروں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ تو سدرا کا کزن ہے جس کی نظریں اسے ہمیشہ سے ہی غلیظ لگتی تھیں۔ یا اللہ، اب کیا کروں میں؟ اتنی بڑی سازش میرے ساتھ۔ یا رب العالمین میری مدد فرما۔ ہم غریبوں کے پاس سوائے عزت کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ رونا چاہتی تھی، خوب چیخنا چلانا چاہتی تھی، مگر افسوس اپنی اتنی بڑی غلطی اور کم عقلی پر ماتم ہی کر سکتی تھی۔ بہت کم وقت تھا، اسے اپنے حواس بحال کر کے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ دبے پاؤں چلتے ہوئے وہ وہاں سے فرار کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ وہ پہلی دفعہ یہاں آئی تھی، گھر کے سب راستوں سے ناواقف تھی۔ بوکھلاہٹ میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے سامنے والے کمرے میں چلی گئی۔ قسمت اچھی تھی کہ کمرے کا دروازہ لان کی طرف کھلتا تھا۔ چھپتی چھپاتی دھیرے دھیرے لان میں جا پہنچی۔ لان کے حصے کی دیواریں چھوٹی تھی، مگر ان پر لوہے کی نوکیلی گرل لگی ہوئی تھی۔ اللہ کا نام لے کر اس نے جلدی سے اپنے جوتے اتارے اور دیوار پھلانگنے کی کوشش کرنے لگی۔ لوہے کی گرل بہت زیادہ نوکیلی تھی، اس لیے اس کے ہاتھوں اور پیروں پر نوکیں چبھنے کی وجہ سے خون رسنے لگا۔ سفید یونیفارم پر جگہ جگہ خون کے بڑے بڑے دھبے پڑ گئے، لیکن اس نے تکلیف کی پرواہ کیے بنا دیوار سے چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگانے کے دوران اس کا دوپٹہ گرل میں پھنس کے ادھر ہی رہ گیا، مگر وہ ان باتوں کی پرواہ کیے بغیر بھاگتی رہی۔ وہ مین روڈ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ مین روڈ پہ پہنچ کر اسے احساس ہوا کہ میرے پاس تو کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں، اب گھر کیسے جاؤں گی؟ رات کا پہر، شدید سردی، یہ سوچتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسی دوران ایک رکشہ آ کے رکا۔ رکشے والے کی مشکوک نگاہوں کو دیکھ کے وہ ڈر گئی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، کہاں جانا ہے تمہیں؟ بدحواسی میں وہ صرف اتنا ہی کہہ پائی، بھائی میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں۔ اب وہ زار و قطار رو پڑی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے یہ رکشے والا میرا حلیہ دیکھ کے کیا سوچ رہا ہوگا۔ ایک دم رکشے والا رکشے سے باہر آیا، اپنے اوپر اوڑھی ہوئی گرم چادر اس کے وجود پر پھیلا دی۔ وہ حیران
کہ کچھ دیر پہلے میں ایک حوث کے پجاری کے چنگل سے اپنی عزت بچا کے بھاگی ہوں، جو میری عصمت کو تار تار کر دینا چاہتا تھا، مگر دوسری طرف ایک ایسا مرد ہے جو میری عزت کو ڈھانپ رہا ہے۔ واقعی سچ کہا ہے کسی نے، اس دنیا میں سب برے نہیں ہوتے۔ یہ شخص تو مجھے جانتا تک نہیں ہے، لیکن اس انسان میں خوف خدا ہے۔ گھر کا ایڈریس بتانے پر رکشے والے نے گھر کے سامنے رکشہ روک دیا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر اپنے گھر میں داخل ہوئی، سب کے پریشان چہرے اس کے سامنے تھے۔ اس کی گمشدگی کی خبر خاندان بھر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی، لہٰذا گھر میں تایا، تائی، چچا، چچی، پھپھو اور دیگر رشتہ دار موجود تھے۔ زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں سر سے پاؤں تک یکسر بدل کے رکھ دیتے ہیں، مگر اس حادثے نے کومل کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ ایک لڑکی کا اتنے گھنٹوں گھر سے غائب رہنا، رات گئے ننگے پیر ننگے سر گھر آنا، اور وہ بھی ایسی اجڑی ہوئی حالت میں، یہ سب وہ باتیں تھیں جو نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھیں۔ کومل کو دیکھتے ہی سوالوں کا نامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جن کا جواب دینا اور سب کو مطمئن کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ سب اسی کو الزام دے رہے تھے، کوس رہے تھے کہ تم نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا، اور وہ پریشان کھڑی سوچ رہی تھی کہ میں نے ایسا کیا کر دیا، میری اس میں کیا غلطی تھی۔ چچا، چچی، تایا، تائی، پھپھو، ان سب کی آنکھوں میں اس کے لیے حقارت تھی۔ روتے روتے وہ چیخ اٹھی، پھپھو کچھ نہیں کیا میں نے، میرا اعتبار کریں۔ وہ باری باری سب کے پاس جا کر ہاتھ جوڑے اپنی بے گناہی کی وضاحتیں دے رہی تھی، مگر کوئی نہیں تھا جو یقین کرتا۔ اپنوں کے رویے دیکھتے ہوئے وہ روتے روتے پاگلوں کی طرح چلانے لگی، میرا اعتبار کریں، مجھے وہ لڑکی بہلا پھسلا کے اپنے ساتھ لے گئی تھی، میری غلطی صرف اتنی ہے کہ میں نے اس پر اندھا اعتماد کیا۔ میں مانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی، مگر اس کی سزا جو آپ لوگ مجھے دے رہے ہیں وہ بہت بڑی ہے۔ وہ سسک اٹھی تھی، بند کرو اپنی یہ بکواس۔ تایا کی گرجدار آواز پر وہ سر سے پاؤں تک کانپ اٹھی۔ چھوٹی سی دودھ پیتی بچی ہو تم، جو کسی کے بہکاوے میں آ گئی، اور کیوں یقین کریں ہم تمہارا؟ تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے کیا ہم تمہیں پھولوں کے ہار پہنائے؟ روند ڈالا تم نے ہماری عزت کو۔ اگر کوئی چکر وکر تھا تمہارا تو ہمیں بتا دیتی، ہم باعزت طریقے سے نکاح پڑھوا دیتے، لیکن اس طرح منہ کالا تو نہ کرتی۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس پہ ترس کھاتا۔ وہ دوڑتی ہوئی ماں سے جا لپٹی، جو اجڑی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر سکتے کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ بھابھی جان، میں نے کچھ نہیں کیا، میں جیسی اس گھر سے گئی تھی بالکل ویسی ہی پاک صاف ہوں۔ 20 سالوں سے میں آپ سب کے سامنے ہوں، میری عادتوں، اٹھنے بیٹھنے سے آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ کیا کمی دیکھ لی میرے کردار میں جو کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرتا؟ سبیحہ بیگم نے ماں ہوتے ہوئے بھی بیٹی کو ذرا بھی دلاسا نہ دیا، بلکہ حقارت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے خود سے دور کر دیا۔ بھابھی جان، دیکھیں میری طرف، بات کریں مجھ سے، میں آپ کے سر کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا آپ کو اپنے خون پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اگر میرے ساتھ ایسا ویسا کچھ ہوتا تو میں اس گھر میں آنے کے بجائے کسی گاڑی کے نیچے آ کے مر جاتی۔ اب وہ بڑی ہی آس لیے بھائی کی طرف بڑھی۔ ٹیپو بھائی، آپ تو میرا یقین کریں، آپ تو میرے دوست ہیں نا، مجھے اچھے سے جانتے ہیں۔ دیکھیں بھابھی جان مجھ سے بات نہیں کر رہی، مجھے دیکھ کے منہ موڑ لیا۔ بھائی آپ انہیں سمجھائیں۔ کومل، خاموشی سے کمرے میں چلی جاؤ، وہ زوردار آواز میں چلایا تھا۔ توڑ دیا تم نے میرا بھروسہ، میرا غرور، سب کچھ ختم کر دیا تم نے۔ چلی جاؤ میرے سامنے سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ سب کرنے جاتی تھی تم کالج، میں نے خود تعلیم حاصل نہیں کی لیکن تمہیں پڑھنے سے کبھی نہیں روکا ٹوکا، کیونکہ میں چاہتا تھا تم خوب پڑھو، زندگی میں آگے بڑھو۔ مگر افسوس، تم نے کیا خوب نتیجہ دیا ہم سب کے اعتبار کا، خاک میں ملا دی ہماری عزت،
خدا کے لیے میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ۔ بھائی، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میری بات تو سنیں، میری بات سن لیں بھائی۔ کپ کپاتی آواز اب گلے میں گھٹ سی رہی تھی۔ وہ بمشکل الفاظ ادا کر پا رہی تھی۔ بہت مان تھا بھائی مجھے آپ پر کہ شاید آپ مجھے سمجھیں گے۔ میرے ماں باپ، بھائی کو میری کسی بات پر یقین نہیں۔ کیا ایسے ہوتے ہیں خونی رشتے؟ ٹیپو بھائی، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو اچھے برے وقت میں ساتھ نبھاتے ہیں، مگر آپ سب نے کیا کیا میرے ساتھ؟ چوٹ مجھے لگی، یقین میرا ٹوٹا، اور بجائے مجھے حوصلہ دینے کے آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں۔ کوئی میرا یقین نہیں کرتا، حتیٰ کہ میری سگی ماں بھی۔ ایسے ہوتے ہیں گھر والے اور رشتے دار۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ چکرا کر دھڑام سے زمین پہ گر پڑی۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی کوئی نہیں تھا اسے سنبھالنے والا یا اس کی پرواہ کرنے والا، لیکن نور جہاں نے تڑپ کر اسے سہارا دے کے اٹھایا، اسے چمکارتے ہوئے کہا، میری گڑیا، میں ہوں تمہارے ساتھ ہر پل، مجھے یقین ہے تمہاری بات پر، تم خود کو اکیلی مت سمجھنا، تمہاری یہ نور جہاں بھابھی قدم قدم پر تمہارا ساتھ دے گی۔ اگرچہ میرا رشتہ تم سے بھاوج کا ہے اور ہمارے معاشرے میں بھاوج کو نہایت ہی تنگ نظری سے دیکھا جاتا ہے، لیکن ہر بھاوج یا بھابھی قطعاً بری نہیں ہوتی۔ بہت افسوس کی بات ہے، دکھ ہو رہا ہے مجھے آپ سب کی سوچ پہ۔ جو لڑکی اس گھر میں پلی بڑھی، آپ لوگوں نے اس کو چند منٹوں میں بد کردار ثابت کر کے لمحوں میں پرایا کر دیا۔ آپ لوگ ہوتے کون ہیں کسی کے بھی کردار پر انگلی اٹھانے والے؟ نعوذ باللہ، خدا ہیں آپ لوگ، جو چاہیں گے فیصلہ سنا دیں گے۔ ڈرتے نہیں ہیں اپنے رب سے؟ ٹیپو، مجھے آپ سے یہ امید قطعاً نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کومل کو سہارا دیتی ہوئی اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ کومل، رو نہیں تم، بالکل بھی، میں نے کہا نا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اس کے بہتے اشک اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ بھابھی، میرے اپنوں نے ذلت کی نظر سے دیکھتے ہوئے مجھے دھتکار دیا، مجھے رسوا کیا، مجھے رونا بھی آتا ہے خود پہ اور ترس بھی۔ میرے گھر والوں کو مجھ پہ اعتبار نہیں تو دوسرے کیا کرتے؟ ٹیپو بھائی سے مجھے ایسی امید نہیں تھی، لیکن آپ نے غیر ہوتے ہوئے بھی اپنوں سے بڑھ کے ساتھ دیا۔ میں کیسے شکریہ ادا کروں آپ کا؟ میں تو آپ کی مقروض ہو گئی۔ کومل گڑیا، تمہیں امی جان، ابو جان اور ٹیپو کے ریاکشن نے دکھی کیا ہے۔ تم خود سوچو، ان کا رویہ غلط صحیح، پر وہ رشتے داروں کی باتوں کے زیر اثر ہے۔ اس طرح کی باتیں برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہے، اور نتیجتاً ان کا غصہ تمہارے اوپر نکلا۔ وہ نفرت نہیں کرتے تم سے، بہت پیار کرتے ہیں، اور دیکھنا بہت جلد سب شرمندہ بھی ہوں گے۔ سچ کہہ رہی ہیں آپ نور جہاں بھابھی، یا صرف مجھے وقتی دلاسا دے رہی ہیں؟ کومل، میں سچ کہہ رہی ہوں، ٹیپو تم سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ تم سے زیادہ وقت ناراض نہیں رہ سکتے۔ اچھا چلو تم یہاں آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا گرم کر کے لے کے آتی ہوں۔ تمہاری پسند کی کڑی اور چاول بنائے ہیں۔ بھابھی، آپ بہت اچھی ہیں، اگر آپ نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ نور جہاں سے لپٹ گئی۔ مرد اگر 10 راتیں بھی باہر گزار آئے تو وہ ہمارے معاشرے میں پاک اور صاف ہی بنا رہتا ہے۔ کوئی کچھ نہیں پوچھتا کہ اتنا وقت کدھر منہ مارتا رہا، لیکن اگر عورت چند گھنٹے گھر سے باہر گزار لے تو وہ پاک دامن نہیں رہتی، بلکہ اچھوت کہلاتی ہے۔ مرتے دم تک وہ اپنے دامن سے بے گناہی کے داغ کو دھو نہیں پاتی۔ بظاہر دیکھا جائے تو کومل قصوروار نہیں تھی، اس کے ساتھ تو فریب ہوا تھا، لیکن یہ فریب اس کی غلطی کی وجہ سے ہی سرزد ہوا تھا۔ کیوں بھروسہ کیا اس نے اپنی دوست پر، اور کیوں چلی گئی ایک اجنبی کے گھر؟ بظاہر یہ سننے اور دیکھنے میں ایک معمولی سی بات نظر آتی ہے۔ اکثر لڑکیاں سہیلیوں کے گھر آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن بعض اوقات ان باتوں کے نتائج بہت ہی خطرناک ثابت ہوتے ہیں، جیسے کہ آج کومل کے ساتھ ہوا تھا۔ لہٰذا دوستی صرف اسکول یا کالج تک محدود رکھنا زیادہ مناسب ہے، لیکن اگر بہت ضروری ہو جائے جانا تو اپنے کسی گھر کے فرد کے ساتھ جایا جائے۔ کومل کی عزت تو بچ گئی،
وہ لان کی دیوار پھلانگ کر بھاگ نکلی، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہوس کے پجاری ہر حال میں عزت روند کر ہی دم لیتے ہیں۔ ہم تو بس اپنی بچیوں کو سمجھانے کے لیے کہانیوں یا ناولز کا سہارا لیتے ہیں تاکہ کوئی بھی بچی کسی بھیڑیے کے ہتھے نہ چڑھ سکے۔ کچھ دن بعد شاہدہ پھپھو آندھی طوفان کی طرح گھر میں داخل ہوئی۔ نور جہاں کو دیکھتے ہی غسیلا سا منہ بناتی ہوئی بولی، اے موٹی سن، سبیہ بھابھی کہاں ہے؟ پھپھو وہ امی جان اپنے کمرے میں ہے۔ طبیعت کیسی ہے اب بھابھی کی؟ ٹھیک نہیں ہے طبیعت۔ ہاں بھیا، طبیعت کیسے ہوگی ٹھیک؟ بیٹی نے گل بھی تو بڑا تگڑا کھلایا ہے۔ توبہ توبہ، سارا زمانہ تھو تھو کر رہا ہے۔ میرے بھائی کی عزت ہوا میں اچھال کے کوڑیوں کے مول کر کے رکھ دی۔ اس کومل منحوس نے کتنا کہتی رہی کریم بھائی سے کہ مت پڑھاؤ لڑکی ذات کو، بے لگام ہو کے سر پہ ناچے گی، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی، بلکہ مجھے تو دشمن، فسادن پھپھو، بی جمالو اور کٹنی کے خطاب دیے گئے۔ نور جہاں بیٹی ایک بات پوچھنی ہے تجھ سے، میرے ساتھ آ ذرا ادھر چھپڑ میں۔ پھپھو نے رازداری سے ادھر ادھر نظریں گھمائی اور نور جہاں کا ہاتھ گھسیٹتی ہوئی اسٹور میں لے آئی۔ پھپھو یہ آپ مجھے اسٹور روم میں کیوں لے آئی ہیں؟ اور ایسی کیا بات ہے جو آپ گھر والوں سے چھپ چھپا کے کرنا چاہتی ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ نور جہاں نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اری لڑکی کچھ خیر نہیں ہے۔ اب وہ نور جہاں کو چمکارتے ہوئے اپنائیت سے بولی تھی، لہجے میں چاشنی کم، چاپلوسی زیادہ تھی۔ نور جہاں، میں تجھ سے آج یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تو ادھر کنگلوں بے شرموں میں کیسے پھنس گئی؟ میری مان، پہلی فرصت میں ادھر سے نکلنے کی کر۔ میری گول مٹول سی بچی، میں تیرے بھلے کی بات سمجھا رہی ہوں۔ کومل اور سبیہا بھابھی کا کردار مشکوک ہے، محلے والوں نے بھی بائیک آؤٹ کر رکھا ہے ان لوگوں سے، اور ویسے بھی تجھے اس غریب خانے میں کچھ سکھ چین نہیں ملنے والا۔ ٹیپو صدا کا فقیر مسکین تھا اور ایسے ہی رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں آنے والی اس نکھٹو میں۔ ارے بیٹی، تو اتنے امیر باپ کی لڑکی کیسے ان بھکاریوں کے جال میں آ پھنسی؟ پھپھو اس طرح کی باتیں مت کریں ورنہ میں سب ادب و احترام بھول جاؤں گی۔ پھپھو کے بدلتے روپ کو دیکھ کر اسے شدید دھچکا لگا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس حد تک گر سکتی ہیں۔ غصے کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اس نے پھپھو کا ہاتھ زور سے جھٹکا تھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، پہلے بھی آپ کی وجہ سے امی جان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ خدا کے لیے فوراً چلی جائیں یہاں سے، افسوس ہو رہا ہے مجھے۔ آپ مجھے میرے اپنوں کے خلاف ورغلا رہی ہیں اور مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا ان لوگوں میں۔ تو سنیں پھپھو، میں نے اس گھر کے لوگوں میں ملاوٹ سے پاک سچا پیار دیکھا۔ اس گھر کے لوگ جیسے بھی ہیں ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ یہ لوگ آپ کی طرح دوغلے، جھوٹے اور منافق نہیں ہیں۔ میں نے اس گھر میں اپنا پن دیکھا، شرافت دیکھی اور معصومیت دیکھی۔ اس گھر کی چٹنی روٹی میں سکھ چین دیکھا، اور سب سے بڑھ کر اس گھر میں ساس کا انمول پیار دیکھا، وہ پیار جو بہت کم بہوؤں کو میسر ہوتا ہے۔ ایک بات کان کھول کے سن لیں پھپھو، میں ان بے پناہ چاہتوں کی خاطر دنیا بھر کی دولت کو ٹھوکر مار دینے کو تیار ہوں۔ دکھ ہو رہا ہے مجھے آپ کی سوچ پر، آپ کے دل میں اپنے سگے بھائی کے بچوں کے لیے کس قدر زہر بھرا پڑا ہے۔ کیا پھپھو ایسی ہوتی ہیں؟ ہٹے میرے راستے سے، اور خبردار آئندہ مجھے یہ فضول باتیں کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آپ جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو ساس بہو کے رشتے میں پھوٹ ڈلواتی ہیں، لیکن میں بے وقوف بہو نہیں ہوں جو آپ کی شیطانی چالوں میں پھنس جاؤں گی۔ شاہدہ پھپھو، جو عورت اپنے خونی رشتوں کے لیے مخلص نہیں، بھلا وہ میرے لیے کیسے ہمدرد ہو سکتی ہے؟ نور جہاں کی کھری کھری باتوں نے آج پھپھو کے کانوں سے دھواں اور تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ وہ کھسیاتی ہوئی بولی تھی، دیکھ نور جہاں، خبردار جو مجھ سے منہ چلانے کی کوشش کی، یہ مت بھول اس گھر میں قہر الہی تیری نند کی وجہ سے نازل ہوا ہے۔ میں تو کبھی قدم بھی نہ رکھوں اس ناپاکی میں۔
لیکن سبیہا بھابھی نے رو رو کے مجھے ٹیلی فون کیا تھا اور فوراً شادی دفتر جانے کو کہا تھا کومل کے رشتے کے سلسلے میں۔ چل اب ہٹ موٹی میرے راستے سے، مجھے کومل کے رشتے کی بات چیت کرنی ہے، کل لڑکے والے آ رہے ہیں۔ اور ہاری سن، جلدی سے میرے لیے ملائی والی چائے بنا کے لا، سردی بہت لگ رہی ہے مجھے۔ کچھ دیر بعد نور جہاں پھپھو کے لیے چائے لے کر کمرے میں پہنچی۔ نور جہاں کو دیکھتے ہی شاہدہ پھپھو مسکرا کر تصویر اس کی طرف بڑھا دیتی ہیں۔ یہ دیکھ لو بھائی تم بھی لڑکے کی تصویر، یہ کومل کا دلہا ہے اور بھابھی جان نے بھی ہاں کر دی ہے۔ ماشاءاللہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، زمین جائیداد ہے، راج کرے گی ہماری کومل اور ساری زندگی اپنی پھپھو کو دعائیں بھی دے گی۔ بتاؤ نا نور جہاں، ہماری کومل کے لیے کیسا لگا یہ گھبرو جوان؟ بھائی تم بھابھی ہو کومل کی، تمہارے علم میں بھی تو لانا ضروری ہے، ورنہ کل کو بولو گی ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ پھپھو نے نور جہاں کو تصویر دکھاتے ہوئے طنز کے نشتر چلائے تھے۔ تصویر دیکھتے ہی نور جہاں کچھ لمحوں کے لیے سکتے کی کیفیت میں آ گئی، کیونکہ جس کو پھپھو گھبرو جوان بول رہی تھیں وہ تقریباً 60 سال کا بڈھا تھا۔ نور جہاں کیا ہوا؟ تصویر دیکھ کر تم سناٹے میں کیوں آ گئی؟ کہیں جل ول تو نہیں گئی اپنی نند سے؟ ہاں بھائی بھاوج ہونا، اس لیے جلن تو بنتی ہے۔ نور جہاں نے پھپھو کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن تصویر کے 10 ٹکڑے ضرور کر دیے تھے۔ نور جہاں کی اس حرکت پر پھپھو کے جبڑے تن گئے، آنکھیں ٹماٹر کی طرح لال سرخ ہو گئی۔ اب یہ سب برداشت سے باہر تھا، وہ چنگھاڑتی ہوئی نور جہاں پہ برس پڑی۔ کیوں بھائی موٹی، بے ادب، بے شرم، تھوڑی حیا کر لے بڑوں کے سامنے، یہی سب سکھایا تیرے باپ نے؟ نند کی خوشیوں سے جل کے خاک ہو گئی ناس پیٹی۔ تصویر کیوں پھاڑی تو نے؟ کیا برائی تھی لڑکے میں؟ بتا جلدی ورنہ تیرا منہ نوچ لوں گی۔ دیکھا بھابھی جان اس موٹی کو، کتنی خود سری دکھا رہی ہے یہ، اور یہ سب آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ خوب سر چڑھا کے رکھا ہے بہو کو، بہو کو بہو کی طرح جوتے کی نوک پہ رکھیں۔ نور جہاں کیا ہے یہ سب؟ اب کی بار سبیہا بیگم بھی تڑک کر بول اٹھی۔ تم نے تصویر کیوں پھاڑ دی؟ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میری بچی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے؟ کتنی مشکلوں سے شاہدہ نے رشتہ ڈھونڈا تھا، آخر چاہتی کیا ہو تم؟ چلی جاؤ میرے سامنے سے، جاؤ نور جہاں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو میں غصے میں تمہیں کچھ الٹا سیدھا بول دوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ سبیہا بیگم کو روتا دیکھ کر شاہدہ نے چاپلوسی کرنا شروع کر دی۔ ہائے میری بھابھی کو رلا دیا اس موٹی نے، کومل کا گھر بستا نہیں دیکھ سکتی، جل بھن رہی ہے یہ نور جہاں۔ لیکن نور جہاں بھی خاموش رہنے والی نہیں تھی، کیونکہ بات اس گھر کے سکھ چین کی تھی۔ وہ کسی قیمت پر بھی کومل کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پھپھو آپ جائیں یہاں سے، مت تکلیف دیں ہمیں مزید، اور یہ رشتہ لائی ہیں آپ اپنی سگی بھتیجی کے لیے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے آپ پر، کس طرح کی بے حس عورت ہیں آپ۔ زیادہ بکواس نہ کر نور جہاں، بہت ڈبی چل رہی ہے تیری، یہ مت بھول کومل میں اب کچھ ہے، عیب ہے اس میں۔ بڑی آئی مجھ سے پوچھ رہی ہے میں ایسا رشتہ کیوں لائی؟ اری پہلے اپنی نند کو دیکھ، کون بیاہ رچائے گا اس سے؟ لکھ کے رکھ لے، کوئی نہیں کرے گا کومل سے شادی۔ یہ تو میں ہوں جو ڈھونڈ ڈھانڈ کے اتنے رئیس خاندان کا رشتہ لائی۔ سن لیں بھابھی جان، اب نہیں لاؤں گی کوئی رشتہ وشتہ اس گھر میں، بٹھا کے رکھو لڑکی کو۔ ناک ہماری کٹوا کے بڑے مزے سے کمرے میں بیٹھی ہے وہ کومل کی بچی۔ شاہدہ پھپھو بڑبڑ کرتی ہوئی گھر سے چلی گئی۔ ٹیپو کتنے دنوں سے آپ چپ سادھے بیٹھے ہیں، اس حادثے کو گزرے ہوئے بھی کافی دن گزر گئے ہیں، لیکن آپ کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کومل اکلوتی بہن ہے آپ کی، مگر آپ افسوس اس بے قصور لڑکی کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ خاموش ہو جاؤ تم نور جہاں، تمہارا کہنا ہے کہ کومل بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، اور وہ جو اس دن کومل کا حلیہ تھا، میں تو سوچتے ہوئے بھی شرم سے
اس نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اب یہی سزا ہے اس کی کہ وہ بند کمرے میں پڑی رہے، کوئی بھی بات نہیں کرے گا اس سے، سمجھی تم؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ٹیپو؟ کچھ خدا کا خوف کریں، یہ ظلم نہ کریں اپنی معصوم بہن پر۔ بیمار ہے وہ، کل بھی میں اسے ہسپتال لے کے گئی تھی، ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اس کی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر کچھ دن تک طبیعت نہ سنبھلی تو نروس بریک ڈاؤن ہونے کا اندیشہ ہے۔ پلیز آپ کومل سے بات چیت کریں، اسے احساس دلائیں کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اگر آپ کا رویہ اس کے ساتھ ایسے ہی رہا تو وہ تنہا کمرے میں بند گھٹ گھٹ کے مر جائے گی۔ کومل نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ٹیپو، کچھ تو عقل سے کام لیں آپ سب لوگ۔ اگر وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہوتی تو یوں پھٹے حال میں گھر واپس نہیں لوٹتی۔ اس کا حلیہ صاف بتا رہا تھا وہ بیچاری بھیڑیوں کے چنگل سے اپنی عزت بچا کے بھاگی ہے، اس نے کسی کو رسوا نہیں کیا۔ امی جان بستر سے جا لگی ہیں، ابو نے باہر آنا جانا ختم کر دیا، کسی سے بات نہیں کرتے۔ کومل نے سب کا رویہ دیکھتے ہوئے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا۔ ٹیپو یہ وہی گھر تھا نا جہاں کومل کی معصوم سی شرارتیں اور اس کے کہکہوں کی گونج سے آپ کے اس گلشن میں چمن کھل اٹھتے تھے۔ یہ وہی گھر تھا نا جہاں امی جان کا آپ سے چھیڑ چھاڑ کرنا اور ان کی چٹپٹی باتوں سے گھر کا ماحول منٹوں میں خوشگوار ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن نہ جانے کس کی نظر کھا گئی اس گھر کی خوشیوں کو۔ اب اس گھر میں صرف سوگواری کا راج ہے۔ کتنا اتحاد تھا آپ سب میں، مگر افسوس اب سب ایک دوسرے سے لا تعلقی دکھا دیتے ہیں۔ ٹیپو میں تو بھاوج ہوں، چنگاری کو ہوا مجھے دینی چاہیے تھی، مزے مجھے لینے چاہیے تھے، آپ سب کو بدگمان مجھے کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، میں نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا، بلکہ کومل کو سمجھا، اسے اس وقت سہارا دیا جب آپ لوگوں نے اسے بے سہارا کر دیا تھا۔ کیسے بھائی ہیں آپ؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، آپ کی بہن مر رہی ہے پر کسی کو ذرا سا بھی احساس نہیں۔ خدا کے لیے اپنی بہن کو بچا لیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ٹیپو کو سمجھاتے ہوئے وہ رونے لگی، لرزتی آواز کے ساتھ اس کا وجود بھی کانپ رہا تھا۔ ٹیپو وہ مر رہی ہے، وہ مر جائے گی ٹیپو، آپ کی بہن مر جائے گی۔ نور جہاں کی باتیں ٹیپو پر اثر کر رہی تھیں، وہ اندر ہی اندر تڑپ اٹھا تھا۔ آخر کومل بہن تھی اس کی، لیکن بس وہ رشتہ داروں کی باتوں کے زیر اثر تھا۔ اس طرح کی باتیں برداشت کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ بھائی تھا۔ دیکھا جائے تو اس طرح کے معاملات میں یہ دنیا سب سے زیادہ رسوا بھائی یا باپ کو ہی کرتی ہے۔ نہیں، میری بہن مر نہیں سکتی، وہ نہیں مرے گی، مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ پاگل ہو گئی ہو نور جہاں، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو تم؟ وہ میری گڑیا ہے، کیسے جا سکتی ہے مجھے تنہا کر کے؟ وہ کرب سے تڑپ اٹھا تھا۔ اب کیا کروں میں نور جہاں؟ بہت زیادتی کر دی میں نے اپنی بہن کے ساتھ۔ نور جہاں میں ڈر گیا تھا، لوگوں کی چبھتی باتوں سے، طنزیہ فکروں اور تانوں سے، لیکن اب نہیں، بالکل بھی نہیں، نہیں ڈروں گا میں کسی سے۔ واپس لاؤں گا اس گھر میں خوشیوں کو دوبارہ۔ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا کومل سے، وہ میری طرح بے حس نہیں ہے نور جہاں، وہ بہت اچھی ہے، یقیناً مجھے معاف کر دے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑا تھا۔ ٹیپو آپ اتنے بڑے ہو کے رو رہے ہیں، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، بہن کو دلاسا دینے کا وقت ہے، اس کا ساتھ دینے کا وقت ہے۔ چلیں اٹھیں اور فوراً کومل کے پاس جائیں۔ وہ آنسو پونچھتا پھرتی سے اٹھا، لیکن پھر ایک دم ٹھہر سا گیا۔ کیا ہوا ٹیپو؟ آپ رک کیوں گئے؟ کومل کے پاس جائیں، اس کو آپ کی اشد ضرورت ہے۔ نور جہاں، شکریہ۔ شکریہ کس بات کا ٹیپو؟ نور جہاں، اگر تم نہیں ہوتی تو میں اپنی بہن کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ تم واقعی بہت اعلیٰ ظرف، مخلص اور ایک بہت اچھی انسان بھی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹیپو کی کہی ہوئی باتیں اس کے دل پر پھولوں کی برسات بن کر برس رہی تھیں۔ آج پہلی بار اس نے ٹیپو کی نگاہوں میں اپنے لیے چاہت کی چمک دیکھی تھی۔
اب وہ بہت جلد کومل سے معافی مانگنا چاہتا تھا کیونکہ پہلے ہی دیر بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ کاش وہ کومل کو اتنی تکلیف نہ دیتا۔ کافی دنوں سے وہ بیمار تھی لیکن اس نے ایک بار بھی پلٹ کر بہن کو نہ دیکھا۔ جب بھی نور جہاں کومل کے متعلق بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ ہمیشہ بات سنی انسنی کرتے ہوئے باہر کا رخ کر لیا کرتا تھا، لیکن آج نور جہاں کے منہ سے نروس بریک ڈاؤن کا سن کے وہ تڑپ سا اٹھا تھا۔ یہ تو نہیں چاہا تھا کبھی اس نے، وہ اپنے کیے پہ پشیمان تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آنکھوں میں نمی لیے وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، بتی جل رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج وہ بہن کے کمرے میں بے دھڑک جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ ندامت کے آنسو تکلیف بن کر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کچھ شک نہیں، آج وہ بہت اذیت میں مبتلا تھا۔ کومل کو تکلیف دے کر وہ خود بھی کہاں چین کی نیند سو پایا تھا، لیکن اب کیا فائدہ تھا ان اشکوں کا؟ غیروں کے ڈر سے اس نے اپنی سگی بہن کو بہت رلایا تھا، بہت دل دکھایا تھا، جبکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ کومل بے قصور ہے۔ آخر ہمت کرتے ہوئے اس نے بہن کے کمرے میں قدم رکھا، لیکن یہ کیا؟ کومل اپنی چارپائی پہ موجود نہیں تھی بلکہ فرش پر بے سدھ پڑی تھی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا، کومل، گڑیا اتنی سردی میں بنا کچھ اوڑھے فرش پر کیوں لیٹی ہو؟ اگر نزلہ بخار ہو گیا تو؟ اٹھو چلو شاباش اپنی چارپائی۔ کومل، گڑیا اٹھو۔ 2 سے 3 بار پکارنے پر وہ اسی طرح فرش پہ بے سدھ سی پڑی رہی۔ اسے تشویش نے آن گھیرا۔ گھبرا کر اس نے اپنی انگلیوں کے کنارے سے اس کے چہرے کو تھپ تھپایا۔ وہ مستقل اسے پکار بھی رہا تھا، کومل اٹھو، تم اٹھ کیوں نہیں رہی؟ اتنی آوازیں دینے کے باوجود بھی جب کومل کے وجود میں جنبش پیدا نہ ہوئی تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ سٹ پٹا کے چیخنے چلانے لگا، کیا ہو گیا میری کومل کو؟ کومل، کیا ہو گیا تمہیں؟ کوئی تو دیکھو میری کومل کو۔ اب وہ اس کے ٹھنڈے پڑے وجود کو سینے سے لگائے زار زار رو رہا تھا، میری بہن، مجھے معاف کر دو، دیکھو آنکھیں کھولو، میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے آیا ہوں۔ میں نے تمہیں بدکردار کہا، کتنی بڑی گالی دی۔ میری گڑیا، تم تو شبنم سے بھی زیادہ پاک ہو، بس ایک بار اٹھ جاؤ، بس ایک بار۔ ٹیپو کی آواز سن کے گھر والے کومل کے کمرے میں آ پہنچے۔ یہ کیا ہو گیا کومل کو؟ اس کا چہرہ اتنا زرد کیوں پڑ رہا ہے؟ نور جہاں کی زبان بوکھلاہٹ میں لڑکھڑا رہی تھی۔ ٹیپو، جلدی سے ایمبولینس کو بلائیں، ہمیں فوراً ہسپتال جانا ہوگا۔ سبیحہ بیگم زارو قطار روتے ہوئے بیٹی کے ہاتھ پیروں کو اپنی ہتھیلیوں سے رگڑ رہی تھیں۔ معاف کر دے میری بچی، ہم نے تجھے اکیلا کر دیا، معاف کر دے مجھے۔ میری پھول سی بچی اپنوں کی نفرت کی بھینٹ چڑھ گئی۔ کریم صاحب دور کھڑے اپنی لختے جگر کو بے بسی سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ قصوروار وہ بھی تھے۔